پنجاب میں سیاسی اور آئینی بحران اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے اور اس وقت دونوں اطراف سے رسہ کشی جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین ناظرین۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج سیاسی اعتبار سے پنجاب کا ایک بہت بڑا دن تھا اور اس بڑے دن پر بڑا کھڑاک سامنے آیا ہے کہ نون لیگ کے اپنے ایم پی ایز غائب ہیں۔ اب یہ کون سے ایم پی ایز ہیں اور کیا معاملات چل رہے ہیں اور کیوں وہ غائب ہیں، یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کپتان نے حکومت پر ایک بار پھر تگڑا وار کیا ہے، یعنی وفاقی حکومت پر، وہ بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں۔ اور آخر پر پنجاب میں جو آئینی بحران ہے، اس حوالے سے لیگل پوائنٹ آف ویو کیا ہے، یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے درخواست بھی کرنی ہے آپ سے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، اس وقت پنجاب میں ایک آئینی بحران اور سیاسی بحران تو ہے ہی ہے، لیکن آج جب ہم صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ فوگ کی وجہ سے جو ہے وہ پورا پنجاب بند ہے، تقریباً موٹر ویز بند ہے۔ لیکن کیونکہ مجھے دفتر آنا تھا اپنے، تو میں گھر سے نکلا تقریباً 1:30 بجے اور میں نے سمجھا کہ رستے میں ہی جا کے جو ہے وہ ویڈیو کروں گا دفتر پہنچ کے، لیکن اس وقت 3:30 ہو چکے ہیں اور میں ابھی تک یہ کینال پہ پھنسا ہوں۔ آپ میرے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں، تو خبریں ضروری تھیں، بر وقت پہنچانی تھی، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ تک تمام چیزیں جو ہیں وہ بر وقت پہنچا دی جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ویڈیو کی جو سٹوریز ہیں وہ لیٹ ہو جائیں۔ آپ نے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس حوالے سے۔ ناظرین، جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے اعتماد کے ووٹ کا کہا تھا، اور جو آئینی ماہرین ہیں اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کے ووٹ کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ ہاں، البتہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہو سکتی ہے اور اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، یعنی دوران اجلاس جب کوئی اجلاس چل رہا ہو تو آپ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں اور اس کے اوپر ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف نے ایک آئینی اور جو بالکل ایک ٹھیک راستہ تھا وہ اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، اعتماد پہ تو ووٹنگ ہو نہیں سکتی، اعتماد کے ووٹ کا اگر آپ کہتے ہیں تو ہاں تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہو سکتی ہے، ہم وہ ووٹنگ کروا دیتے ہیں۔ رات میں نے آپ کو ایک سمری بتائی تھی جو انہوں نے ارسال کیا، خط لکھا ہے اور ایک رولنگ دی ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے منظور وٹو کیس بھی سامنے ہے اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے گورنر صاحب معاملات چلانا چاہ رہے ہیں ویسے معاملات پاسبل نہیں ہیں اور چل نہیں سکتے۔ جس کے بعد نون لیگ نے اپنا ایک اجلاس بلایا اور انہوں نے پھر بڑی بڑی بڑکیں مارنی شروع کر دی، جس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ جی اگر آپ ووٹنگ نہیں کروائیں گے تو ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس سیل کر دیں گے، ہم آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے۔ اور جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ نون لیگ پنجاب میں گورنر راج بھی لگوانا چاہ رہی ہے کہ 4 بجے کا وقت ختم ہو اور 4 بجے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد یا جو اعتماد کا ووٹ کا کہا گیا تھا گورنر کی جانب سے، اس کے اوپر جب ووٹنگ نہیں ہوگی تو گورنر فوری طور پر وزیر اعظم کو گورنر راج لگانے کا بھی کہیں گے کہ اس صوبے کے اندر آئینی چیزوں کو نہیں مانا جا رہا، لہٰذا ہم جو ہے وہ گورنر راج کی طرف جا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں گورنر راج جو ہے وہ نکل سکتا ہے آپشن، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف یا پنجاب کی حکومت جو ہے وہ آئینی چیزیں جو ہے وہ بھی نہیں مان رہی۔ سوالیہ نشان یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کہ کیا نون لیگ آئینی چیزیں مان رہی ہے؟ کیا آئین ان تمام چیزوں کی اجازت دیتا ہے جو نون لیگ کرنا چاہ رہی ہے اس وقت پنجاب کے اندر؟ کیا دوران سیشن اعتماد کے ووٹ کا گورنر کہہ سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نیا سیشن بلائیں؟ اگر نہیں کہہ سکتا تو پھر آپ کے سامنے ہر چیز ہے کہ آپ کس طریقے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ آج 4 بجے کے بعد ایک اجلاس کی بھی کال دی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ جی ہم ایک اجلاس بلائیں گے۔ اب وہ فلیٹیز ہوٹل میں ہونا ہے، پنجاب اسمبلی تو بند ہے کیونکہ آج کوئی نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا، نہ کوئی سیکیورٹی کا اور نہ ہی کسی اجلاس کا گزٹ جو ہے اس کا پنجاب اسمبلی کا اس کے اندر، تو مکمل طور پر اسمبلی بند ہے۔ اور نون لیگ کی طرف سے اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جو سیشن ہے وہ پنجاب اسمبلی کے دروازے کے باہر کروائیں گے۔ اب یہاں پہ جاتے جاتے ایک اور خبر لے لیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ میں نے رات بھی آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی، اب پھر کہہ رہا ہوں کہ ملک احمد خان صاحب اور جو پنجاب اپنا چنیوٹ سے ایک شاہ صاحب ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے،
اب یہ دونوں لوگ جو ہیں اس وقت وزارت اعلیٰ کا امیدوار سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ملک احمد خان یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ کی ڈیل انہوں نے کروائی تھی اور اس لیے وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ سمجھ رہے ہیں۔ میں پھر بتا دوں، پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ اتنے جو آپ کہہ لیں کہ بیوقوف نہیں ہے شریف خاندان۔ اگر یہ وزارت نکلنی ہوتی، اگر ان کے پاس ووٹ ہوتے تو وہ کبھی بھی ان کو آگے نہ آنے دیتے اور یہ نہ کہتے کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ امیدوار بن جائے، بلکہ حمزہ شہباز یا شریف خاندان میں سے کسی ایک شخص کو جو ہے وہ اس وزارت اعلیٰ کا امیدوار بنایا جانا تھا۔ لیکن اب معاملات جو ہیں وہ بڑے پیچیدہ ہو چکے ہیں، کیونکہ نون لیگ کے اپنے بندے بھی نہیں پورے ہو رہے، جو خبر آپ تک اصل پہنچانی تھی۔ نون لیگ کے اندر اس وقت معاملات کچھ اس طریقے سے چل رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ایک آزاد امیدوار ہے جو آزاد ایم پی اے کی سیٹ پہ آئے تھے، ایک کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، 2 ہو گئے، اور 3 لوگ جو ہیں ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ یہ اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو یہ ووٹنگ والے دن ووٹ نہیں کریں گے اگر طریقہ عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے لیے کیونکہ اگر وہ پارلیمانی لیڈر کے خلاف ووٹ ڈالیں گے یا اس کا کوئی حکم نہیں مانیں گے تو آپ کو پتا کہ وہ سیٹ ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اس کے لیے پروسیجر یہ نکالا گیا ہے کہ وہ اس دن غیر حاضر رہیں گے یا کوئی بہانہ بنا کر وہ اسمبلی ہی نہیں آئیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے ایک تو وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہو سکیں گے، ایک تو وہ ان کی سیٹ ان کے ہاتھ میں رہے گی، اور دوسرا جو کام اس وقت پاکستان تحریک انصاف یا کاف لیگ کرنا چاہتی ہے، دونوں اتحادی جماعتیں مل کے پنجاب کے اندر، وہ ان کا کام بھی آسان طریقے سے جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اب کپتان نے آپ کے سامنے پورا میدان سجا دیا اس وقت۔ وہ لوگ جو یہ بڑھ کے مارا کرتے تھے کہ آپ جی کر لیں جو کرنا ہے آپ نے، اور ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم دونوں صوبوں میں نیا الیکشن کروا دیں گے، اس وقت وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ اب ہم نے پنجاب اسمبلی بچانی ہے۔ اب وہ الیکشن والے دعوے آپ کے کہاں گئے اور رانا ثناء اللہ صاحب کی وہ تمام بڑکیں کہاں گئیں؟ تو یہاں پہ ایک اور خبر لے لیں، اور اس خبر کا تعلق جو وہ رانا ثناء اللہ سے، کیونکہ رانا ثناء اللہ بڑی بڑی بڑکیں مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو اس وقت سی سی پی او لاہور کو ایک حکم دے دیا گیا، اور وہ حکم یہ ہے کہ اگر رانا ثناء اللہ کوئی ایسی بونگی مارنے کی یا فضول حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فوری طور پر جو ہے وہ ان کے خلاف پنجاب میں اور لاہور میں مقدمات جو ہیں وہ درج کیے جائیں اور ان کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر رانا ثناء اللہ ایسی کوئی حرکت کریں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے یا وزیر اعلیٰ دفتر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو رانا ثناء اللہ کو اب بالکل بھی جو ہے وہ معافی نہیں دی جائے گی، اور رانا ثناء اللہ کا کڑا احتساب پنجاب کے اندر کیا جائے گا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا گھر بھی پنجاب کے اندر ہے۔ پھر جب ان کے دم پر پاؤں آتا ہے تو یہ زور زور سے آوازیں نکالتے ہیں، چیخیں نکالتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ اب تک کی مکمل تفصیلات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اس حوالے سے جتنی مزید تفصیلات آتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک اور آپ کو خبر جاتے جاتے دے دوں کہ جو اس وقت ایوان وزیر اعلیٰ ہے اس کے باہر کنٹینرز منگوا لیے گئے ہیں۔ بول نیوز کا ابھی ٹویٹ آیا، کیونکہ میں ویڈیو اینڈ کر رہا تھا لیکن ان کا بیچ میں ٹویٹ آیا تو میں نے کہا آپ کو اس خبر سے بھی جو ہے وہ آگاہ کر دوں۔ اور اب جو ہے وہ ایوان وزیر اعلیٰ کے ارد گرد جو ہے وہ کنٹینرز لگانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔